بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر مبشر سعید فارماسسٹ آپ لوگوں کے سامنے آج ایک نہایت اہم مسئلہ جو کہ ہماری عوام الناس اس مسئلے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے جو کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس کا مریض جو پیشنٹ ہے وہ لازمی طور پہ موجود ہے، وہ ہے ڈائبٹیز میلائٹس، جسے ہم عام لفظوں میں ذیابیطس یا شوگر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ڈائبٹیز بیسیکلی ہے کیا، شوگر کسے کہتے ہیں۔ شوگر بیسیکلی اگر اس کو سائنٹیفک یا سائنسی زبان میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے، جس میں آپ کے لپڈز، آپ کے کاربوہائیڈریٹس اور آپ کی پروٹینز کی جو میٹابولزم ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ پراپرلی اس کو جو آپ کی باڈی ہوتی ہے وہ میٹابولائز نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے آپ بہت سارے مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس میں جو مین مسئلے ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ نیوروپیتھی، مطلب یہ پٹھوں کا مسئلہ، ٹھیک ہے، پٹھوں کا کھچاؤ، ویکنس، اور الٹیمیٹلی اللہ نہ کرے فالج بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ریٹینوپیتھی آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نیفروپیتھی جو کہ گردوں کی ایک بیماری ہے۔ تو الٹیمیٹلی ایسے پیشنٹس جو ڈائبٹیز کا شکار اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی رہے ہوتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی اگر وہ اپنی شوگر کو مینٹین نہیں کرتے تو وہ ان مسائل میں گھر سکتے ہیں، یا اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ ان مسئلوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ان کو ڈائبٹیز سے بچنا کیسے۔ ڈائبٹیز سے بچنے کا جو بہت ہی آسان اور آزمودہ کلیہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو پاکستانیوں کی سب سے مرغوب ترین غذا ہے، جسے ہم کہتے ہیں روٹی، گندم کی روٹی، آپ نے سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جتنا کم سے کم کھانا روٹی کی فارم میں وہ کھانا شروع کر دیں۔ کم سے کم کھائیں، جب بھی کھانا ہو اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا کھائیں، اور جب پھر بھوک لگ جائے پھر کھائیں۔ مطلب آپ دن میں یہ نہ سوچیں کہ آپ نے صرف 3 ٹائم کھانا ہے، نہیں، آپ دن میں بے شک اس کو 5 دفعہ کر لیں، لیکن جب بھی کھانا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ آدھی روٹی سے 2-3 نوالوں سے 4 نوالوں سے زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ اور اگر آپ کھانا کھانے سے رک سکتے ہیں، مطلب روٹی سے باز آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو پروٹین انٹیک کر سکتے ہیں، آپ گوشت کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی کھا سکتے ہیں، وہ آپ اگر انٹیک کرنا چاہیں اس کی جگہ تو وہ بہت بہترین ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کے الٹرنیٹیو کے طور پہ جو ہماری جیسے میوہ جات ہوتے ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کی جو باڈی کی ضروریات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہوتی رہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا الٹرنیٹیو ہے۔ لیکن ایسے میں پیشنٹس جو ڈائبٹیز یا شوگر کا شکار ہوں تو ان کو سب سے پہلے جو ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لائف ماڈیفیکیشن، ایک ٹرم ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے طور طریقوں کو، کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چینج نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی ڈائبٹیز پہ قابو نہیں پا سکتے، آپ شوگر کا کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ شوگر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پہ ان باتوں پہ جو کوئی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی زندگی کے طور طریقے، روزمرہ ضروریات کی جو چیزیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں، جو آپ کھاتے ہیں خاص طور پہ، آپ نے ان کو چینج کرنا ہے، اور آپ نے وہی غذا کھانی ہے جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہترین ہے، جو آپ اس کو میٹابولائز کر سکیں، اس کو ہضم کر سکیں، اور کھانا پھر آپ نے تبھی کھانا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں کہ جو میڈیکیشن سے ہٹ کے آپ کو لائف ماڈیفیکیشن کی ٹرم میں آتی ہیں، کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو آپ ڈائبٹیز کی یہ جو ایک لعنت ہے اور ایک بیماری ہے، اس سے آپ بہت احسن طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے پیج کو، ہمارے یوٹیوب چینل کو، فیس بک چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر دیں، اور لائک کر دیں، اور شیئر کر دیں، تاکہ فیوچر میں آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھ سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔